دوستو، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، وقت آگے گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فیصلے بھی ہو رہے ہیں۔ شاید کل تک جہاں پہ شادیانے بج رہے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ اب سے کچھ دیر پہلے جب تک ایوان کے اندر سی ایم کا الیکشن ہوا اور اس میں دوست محمد کوسہ نے وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی کے زیادہ ووٹوں کو بھی کم کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے کاؤنٹ کر لیا، وہ ایک لیٹر اور ایک فون کال جو انہوں نے بڑی ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ بتائی کہ میری فون پہ ان سے بات ہو گئی اور ان کے کہنے کے اوپر ہم ووٹ یہ بدلنے جا رہے ہیں، کہنے جا رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ہے بھائی۔ دوستو، بڑا کرٹیکل سچویشن آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی سراپا احتجاج ہے اور اس احتجاج کے اندر جو ہے وہ آئین کی تشریح کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ آئین کی تشریح جو ہے وہ کروانے کے لیے ایک بار پھر سے جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اس سے پہلے بھی یہاں تک جو ہے وہ عدالت کے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ہی پہنچے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاستدان جن کو ایک ڈرائیونگ فورس ہونا تھا، جنہوں نے ایون فیصلے کرنے تھے، یعنی ان عدالتوں کے بھی اور دوسرے اداروں کے بھی فیصلے کرنے تھے اور پاکستان کے اور ستونوں، ریاست کے ستونوں کے، وہ کس طرح سے خود در بدر پھر رہے ہیں۔ اور شاید جو ہے وہ کسی نے یہی سوچا تھا کہ ان کو اتنا ذلیل کرو، ان کو اتنا در بدر پھرواؤ کہ یہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں۔ پی ٹی آئی کو ایک نئی جو خبر ہے، جو اب ایک فارمولہ جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ یہ وہی دیوار ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کچھ دن پہلے۔ انہوں نے اعلان بھی دیا کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گا تو یہ ہوگا، وہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ آپ سے جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب کے جو آئی جی ہیں، چیف سیکرٹریز ہیں، آئی جی کو جو ہے وہ ان کا تبادلہ ہو گیا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ چیف سیکرٹری بھی ان کے پیچھے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اضلاع کے اندر جو ہے وہ بہت سارے آفیسرز جو ہیں وہ ان کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ خاص کر کے اس میں پولیس کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ یعنی پولیس کے تبادلے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی کوئی ایسی کرٹیکل سچویشن آتی ہے وہاں سے لوگوں کو اٹھائے۔ کرٹیکل سچویشن سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی لسٹیں جو ہے وہ بن چکی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو عمران خان صاحب کو خود جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کل ہی کی بات ہے کہ انہوں نے پرووک کیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس کا فیصلہ سنایا جائے، یعنی پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ سنایا جائے اس سے پہلے کہ کسی اور جماعت کے فارن فنڈنگ کا کیس سنایا جائے۔ یعنی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس، پی ٹی آئی بھی اس سے حوالے سے جو ہے وہ بڑی بات کرتی رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا ضرور سنائیں، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ ساری جماعتوں کے فارن فنڈنگ کے کیس جو ہے وہ سنائیں۔ لیکن آپ کو لگ رہا نہیں ہے کہ اس وقت کوئی اس طرح کا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہوگا؟ یعنی اس وقت جب پی ڈی ایم جو ہے وہ خود اقتدار کے اندر ہے، یعنی اس وقت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی فارن فنڈنگ، اس وقت جب یا ان کی فنڈنگ فارن نہ ہو تو سمپل فنڈنگ بھی ان سے جو ہے وہ پوچھ لی جائے کہ کدھر سے آتی ہے، کہاں سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یا پھر جب زرداری صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کہاں سے ہے اور کدھر سے آتا ہے، یا پھر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ پیسہ کدھر ہے، نواز شریف صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، ان کی جماعت سے جو ہے وہ پوچھا جائے، اور عمران خان صاحب سے بھی ایون پوچھا جائے کہ ہاں جی آپ بھی بتائیں کہ آپ کے پاس یہ جو ہے وہ پیسہ کہاں سے اور کن کن ملکوں سے آتا ہے، کہاں سے پیسے لگتے ہیں۔ تو فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آ جائے، کچھ ہی دنوں میں، ایک دو دنوں میں آ جائے، اور اس فیصلے کی جو ہے وہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر بڑا سے بڑا ڈیسیجن، کوئی بین بھی ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب کے اوپر خصوصی طور کے اوپر اسے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے بہت سارے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک فارمولہ ہے جو عموماً مارکیٹ میں ابھی چل رہا ہے، جس کے بارے میں ابھی بحث گشت ہو رہی ہے۔ میں نے اس کے کچھ محرکات آپ کو ضرور بتا دیے ہے کہ پنجاب بھر کے مختلف اضلاع کے اندر بہت سارے لوگوں کے تبادلے، خاص کر کے پولیس کے تبادلے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ٹاسک بھی جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اور جب یہ سچویشن ہے تو دوسری ایک اور سچویشن یہ بھی ہے کہ اس سچویشن کے ذریعے، جو پہلی سچویشن میں اس میں یہی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ مزاحمت کی وہ فورس نہیں ہے کہ جو مزاحمت کی اس حد تک چلے جائے جیسے 25 مئی کو آپ نے دیکھا تھا کہ خواتین ہوں، مرد ہوں، جن کے اوپر تھوڑے سے ڈنڈے برسائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھ گئے۔ ایون پی ٹی آئی کے اپنے رہنما بھی، یعنی پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے ایم این اے ایم پی ایس بھی تھے، وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور انہوں نے بس صرف اپنا فوٹو سیشن کیا اور بس یہ کہانی جو ہے وہ ختم کی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ان دلوں میں اتنا تیل نہیں کہ یہ اس حد تک جو ہے وہ جا کے کوئی مزاحمت کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ایک دوسری جانب جو ہے وہ ایک بیانیہ جو ہے وہ آ گیا۔
ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا کچھ دن پہلے، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ جی جو ووٹ کو عزت دو اور وہ بیانیہ بھی جو ہے وہ دوبارہ، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعد رفیق صاحب نے بھی جو ہے وہ کافی باتیں کہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور لوگوں کو، قوم کو سچ سچ بتائیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے وہ سچ نہیں بتاتے، یا پھر انہوں نے کچھ سچ جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا تھا سچ سچ، یعنی ہمارے ہاں یہی ہے کہ جب تک آپ کو اقتدار ملے اس وقت تک آپ اپنی چیزوں کو ہولڈ کریں. یہ کسی ایک نہیں، مطلب سب سے جڑی. اور جب تک آپ کو نہیں کچھ مل رہا وہ جو آپ چاہ رہے ہیں تو پھر اس وقت آپ وہ سب کچھ بتائیں. عمران خان صاحب بھی اسی طرح صحیح ہیں. عمران خان صاحب بھی جو بعد میں بتاتے ہیں کہ میں نے الیکشن کمیشن کس کے کہنے کے اوپر لگایا ہے. عمران خان صاحب بھی بعد میں یہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا، فیصلے جو ہے وہ یہ ہو رہے تھے، انصاف کے نظام کو جان بوجھ کے جو ہے وہ سلو کر دیا گیا ہے، کیونکہ کرپشن کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، طاقتور لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے کرپشن. تو یہ جو ہے وہ اس وقت جب انہوں نے، اور جب وہ اپنی حکمرانی میں تھے، جب ان کے پاس طاقت تھی، تو اس وقت جو ہے وہ ایسے ہونٹ سلے ہوئے تھے کہ وہ ہر ایک کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہر ایک کو وہ بلینک دے رہے تھے کہ آپ بھی ٹھیک، آپ بھی ٹھیک. وہ صادق و امین کے جو ہے وہ القاب دے رہے تھے. آپ کو یاد اور سمجھ تو گئے ہی ہوں گے. اینی وے، پہلی سچویشن آپ کو بتا دی ہے. دوسری سچویشن جو ہے وہ اگین کرٹیکل. دوسری سچویشن کے اندر یعنی ظاہری بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک کم بیک کرتی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے احتجاج کے اندر یا ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فورس لگا دیتی ہے، سڑکوں پہ آ جاتی ہے، پاکستان بند ہوتا ہے، تو ایسی سچویشن میں جو ہے وہ اب ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے نیوٹرلز نے سب کو چھوڑا ہوا تھا، اس لیے کہ پتہ لگ جائے کہ واقعی میں جب ان کو جو ہے وہ سیاستدانوں کو ایکسپوز تو ذرا ہونا چاہیے نا، پتہ تو لگنا چاہیے کہ جب ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو کچھ سمجھایا نہیں، بتایا نہیں جاتا تو یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے بال نوچتے ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں، اور کس طرح سے یہ جو ہے اخلاقیات، اصولوں، ضوابط کا جو ہے وہ کیسے دھجیاں کھیڑتے ہیں، وہ آپ نے دیکھ ہی لی ہوں گی. تو یہاں پہ یعنی سیاستدانوں کا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہاں تک نیچے جو ہے وہ آ سکتے ہیں. تو ایک بار پھر سے ماشاء اللہ جو پاکستان کی جو ہے وہ کے اندر کوئی ایسی نئی چیز تو نہیں ہے، گو کہ ایسا نہیں کچھ ایسا، لیکن عام لوگ یہ سوال یا سوچتے ہوئے دکھائی دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک کے اندر جو ہے وہ مارشل لا لگ جائے. یعنی جب دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، یعنی ایک طرف تو جو ہے وہ سعد رفیق اور اس طرح کے دوسرے اور بھی لوگ ہیں، وہ بھی یہ بیانیاں بنا رہے ہوں ووٹ کو عزت اور یہ ہو گیا، ادارے جو ہے وہ پیچھے رہ کے فیصلے کر رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی گراؤنڈ کے اندر ہو اور وہ بھی یہ کہے کہ آج بھی جو ہوا ہے ہمارے ساتھ اس کے اندر بھی جو ہے وہ پھر سے نیوٹرل کا ہاتھ تھا اور یہ سب کچھ چیزیں. اور جب یہ چیزیں کشیدگی کی طرف جائیں اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اور اس مشکل حالات میں جہاں پہ پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی اکنامکلی اتنا ہاٹ واٹر کے اندر ہے، یعنی اتنی مشکلات کے اندر ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ بس کوئی ایسا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ اپنا منہ چھپا لیں. وائٹ کالر لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنا منہ چھپائیں. جن لوگوں کو تنخواہیں نہیں ان کے آفیسز میں کام کرتے ہوئے مل رہی ہیں، وہ اپنی چیزیں بیچ کے جو ہے وہ ذرا چاہیے کسی دکان سے جا کے پوچھیے تو صحیح، زیورات کی دکان پہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان پچھلے مہینوں کے اندر جو ہے وہ اپنے زیور بیچے ہوں گے، کتنی مائیں ہوں گی جنہوں نے اپنے زیور بیچے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی گاڑیاں بیچی ہوں گی، اپنے گھر بیچے ہوں گے صرف اس لیے کہ ان کی زندگی کا یا ان کا جو کاروبار ہے کم از کم وہ سٹیبل رہ جائے، چل جائے. اور یہ بھی پوچھیے ان لوگوں سے کہ اگر وہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو ان کے کاروبار کے پروفٹ کیا ہیں، کیا واقعی میں جو ہے وہ ان کو وہ مل پا رہا ہے. وہ عام لوگ جو ہے وہ، اور دوسری طرف وہ ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو عام لوگوں کو چونا لگانے کے لیے یہاں پہ دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. تو خواتین و حضرات، اس طرح کے جو حالات کے اندر ملک کے اندر یقیناً جو ہے وہ ایک انارکی کی سچویشن جو اگر کوئی کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے تیسرے ہاتھ کو جو ہے وہ موقع ملے گا، اور پھر جو ہے وہ یہ سیاستدان جو ہے وہ بہت دیر کے لیے روتے رہیں گے. یہ ہے جی ساری کہانی، اور اس کہانی کے پیچھے جو ہے وہ اب آئندہ دنوں کے اندر جو ہے وہ اور بھی بہت کچھ لکھا جائے گا. لیکن جان لیجئے جی کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہرحال مایوسی ہے، اور اس مایوسی سے پہلے جو ہے وہ یقیناً پاکستان کے بڑوں کو جو سوچنا ہوگا، خاص کر کے جب کل کو یا آج ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں جو عدالت کی طرف جا رہی ہیں آئین کی تشریح کے لیے 63A کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ دہائیوں پہلے کی بات ہے کہ جب کسی کی بڑی تعداد کو چھوٹی تعداد کر دیا گیا تو ہم نے، اس ملک نے کتنے درد سہے، کیا گھاؤ جو ہے وہ ہمارے سینوں کے اوپر لگے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ ٹوٹ گئے.
ایسے ہی آج بھی جب آپ کسی بھی جگہ کے اوپر کچھ ایسا ہوگا، کسی بھی اکثریت کو اقلیت میں جب تبدیل کریں گے، کسی بھی کوئی سہارا لے کے، کوئی بات کر کے جس کا کوئی لاجک نہ ہوگا، تو ایک آواز اٹھے گی. وہ آواز جو ہے وہ ایک آواز بھی ہو سکتی ہے، احتجاج بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ احتجاج آگے جا کے اس ملک کی تقدیر کے لیے انتشار بھی ہو سکتا ہے. ہمیں اس سے کس طرح سے بچنا ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، بڑوں کو آگے بڑھنا ہوگا، اور خاص طور پہ عدالت کو آگے بڑھنا ہوگا کہ ان بیوقوفوں کو، یا وہ لوگ جن کو ہر چیز کے لیے آپ کے پاس آنا پڑتا ہے، ایک ہی دفعہ ان کا کچھ انتظام کر دیں، ان کو آئین کی ساری تشریح کر کے ایک دفعہ دے دیں، تاکہ ان کو بار بار آپ کے پاس آنا نہ پڑے. کچھ ایسے اصول ضوابط لگا دیں کہ یہ ملک جو ہے وہ ایک رستے کی طرف چلے جائے، جہاں پہ کوئی جو ہے وہ اپنا ضمیر نہ بیچے، جہاں پہ کوئی بھی اپنا کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرے، وہاں پہ کسی کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ وہ کسی چور دروازے سے جو ہے وہ حکومت کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے آ سکے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں ہوں جہاں زیب زیبی. سبسکرائب کیجئے اس چینل کو، ہماری بات ہوتی رہے گی.